کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے کریم آقا تھوڑا سا ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، میں ایدہ نہیں، ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، میں ویکھنا چاہنا چادرہ جنہیں خونچ حضور دے نام دی گرمی ہے، ذرا اچھی آواز نہ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات ایک میں چھوٹی سی بات کرنے کے بعد قبلہ علامہ صاحب کو باز کے لیے دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے بھی سننا ہے اور میں نے بھی ان کو سننا ہے، آج میری پہلی ملاقات ہے ان سے۔ میرے کریم آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی وادیوں سے گزر رہے تھے، آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا علی عرض کرتے حضور آواز آ رہی کوئی آپ پہ درود پڑھ رہا ہے حضور، لیکن درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا فرماتے علی وہ سامنے ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ چوٹی ہے، چوٹی میں ایک پتھر ہے جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ جب پتھر درود پڑھ سکتے ہیں، اور میں علامہ صاحب کی موجودگی میں ایک بات کر دوں، کوئی انگلش، عربی، فارسی کسی زبان میں نعت پڑھے، اس کی آواز کو میرے حضور جانتے ہیں۔ یہ ایمان رکھیے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، اس چیز کو بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ اور ایک میں بات کرنے کے بعد قبلہ علامہ صاحب کو باز کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ مدینے کی حدود میں ایک باز نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، ذرا کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے۔ سخی سے مانگا نہیں جاتا، سخی خود بخود ہی دے دیتا ہے۔ آپ جتنے سخی ہیں نا، پھر مجھے یہ مجبور نہ کیا کرے کہ میں کہہ دوں، آپ اپنی مرضی سے سبحان اللہ کہہ دیا کرے، پتہ نہیں کس کے نام کا سبحان اللہ حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہہ دے ذرا محبت سے کہیے بلند آواز سے۔ مدینے کی حدود میں باز نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، چڑیا نے حضور کی بارگاہ میں آئی، صحابہ بیٹھے ہیں، آ کے عرضی پیش کرتی حضور، شور مچاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جس زبان کو کوئی نہیں جانتا اس کی زبان کو بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ اب بندہ بولے تو اس کی آواز میں پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جانور بولے تو میرے حضور ہی جانتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عرض کی حضور مدینے کی حدود میں باز نے میرا بچہ اٹھایا ہے، مدینے کی حدود ہے، بچہ حضور میں نے آپ سے لینا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ہوا اس باز کو کہہ دے کہ تجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اب تو بولیے نا سبحان اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنا مسلک، اپنا ایمان پکا رکھ کے بولیے سبحان اللہ۔ جس کا ایمان ہے کہ کائنات میں میرے حضور کا راج ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، پتہ چلے۔ دوڑے مائی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی ایک کام کی باتیں بھی ہو جانی چاہیے۔ اب علامہ صاحب کو میں دعوت دینے لگا تو اے ہوا اس باز کو کہہ دو کہ تجھے کریم آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جب ہوا نے پیغام دیا، باز چڑیا کا زندہ بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے حضور نے فرمایا باز فطرت ہے تیری گوشت کھانا، جب شکار منہ میں آ جائے تو پھر اس کو کھا لیا جاتا ہے، تو نے اس کو کیوں نہیں کھایا؟ تو باز کہنے لگا حضور جب میں نے اس بچے کو اٹھایا نا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس در کی طرف اس کی ماں جا رہی ہے جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے آتا ہی نہیں ہے۔ کریم آقا نے کرم کیا، صحابہ سے فرمایا صحابہ گوشت لا کر باز کو دے دو، اور چڑیا کا بچہ دے دیا۔ لا تعداد واقعات اتنے ہیں، لیکن میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں، میں انشاءاللہ تعالی میں بھی مدینے کوشش کروں گا کہ میں بھی مدینے جاؤں، اور جتنے آئے ہیں ساتھ سب کو مدینے لے کر جاؤں۔ لیکن مدینے وہی جائے گا جس کا دل بڑا ہوگا، جو محبت کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ میں آپ کے سامنے بڑے خوبصورت، بڑے پیارے نوجوان مقرر، بڑی محبت کے ساتھ واز فرمانے والی شخصیت خطیب اعظم راولپنڈی، مناظر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قریشی دامن برکاتہم خصیہ، میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹے میں ہی وہ اپنی حاضری کو مکمل فرمائیں گے۔ اور ان کے بعد سید الطاف شاہ صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اور ان کے بعد انشاءاللہ تعالی ثنا خوانی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہوگا۔ قبلہ علامہ صاحب بھی نثر میں حضور کی نعت پڑھنے لگے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
الحمد لله الذي جعل نبينا خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على إمام القبلتين حبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله قال في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی القدر، اللہ کا فضل و احسان و شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو عقیدہ صحابہ اور عقیدہ اہل بیت عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. صحابہ سے لے کر آج تک امت میں اللہ کے ولیوں کا عقیدہ رہا اور صبح قیامت تک عاشقان مصطفیٰ کا یہ عقیدہ رہے گا کہ مصطفیٰ، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مسلم کی حدیث ہے. میرے مصطفیٰ، میرے آقا خود فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. اور کوئی سا بھی شخص جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میرا اللہ مجھے متوجہ کرتا ہے، میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے حتی ارد علیہ السلام، اور میں سلام والوں کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے. اور یہ بات ایک اور ذہن نشین فرما لیجئے، میں اس چیز کا اور اس جملے کا قائل نہیں ہوں کہ اتنا زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز مدینے جائے. یہ غلط ہے. پہنچاؤ، تم چقوال نہیں پہنچا سکتے، مدینے کیسے پہنچاؤ گے؟ اور یہ کچھ روایتیں ان کو چھوڑیے، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، ہاتھ آگے ہاتھ پیچھے، کیا ہے یہ؟ آداب و ذکر رسالت کے کچھ تقاضے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ آواز لگاتے ہیں اتنا زور سے پڑھو کہ آواز مدینے جائے. بھائی غلط ہے. تیری میری آواز چکوال نہیں جا سکتی، مدینے کیسے جائے گی؟ تو سن، ہم جو آواز اونچی لگاتے ہیں یہ مدینے پہنچانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو سنانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ جسے آمینہ کا چاند کہتے ہیں اور جو حسنین کا نانا ہے، اسے میرے مالک ازلی نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ آواز تو آواز ہے، وہ دل کے خیال کو مدینے میں بیٹھ کے جاننے والے ہیں. یہ جو آواز اونچی ہم کرتے ہیں یہ رسول کو سنانے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں سننے کے لیے نہ اونچ میں فرق پڑتا ہے نہ نیچ میں فرق پڑتا ہے. وہ اونچا بھی ویسے سنتے ہیں جیسے دل کے خیال کو جانتے اور سنتے ہیں، وہ پست آواز کو بھی اسی طرح سنتے ہیں جیسے بلند آواز کو سنتے ہیں. اصل میں سبب یہ ہے بآواز بلند پڑھنے کا کہ اس میں ادائے فرزانگی کا اظہار ہوتا.
اس میں کیا ہوتا ہے بولیے؟ ادائے فرض، عشق، محبت، ادا، وفا کا، محبت کا اظہار ہوتا ہے بس اس حوالے سے۔ اور ویسے بھی ایک روایت ایسی ہے کہ جس کو شارح دلائل الخیرات نے علامہ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ وصال فرما گئے، کسی کامل الایمان اور کامل الذات نے ان کو خواب میں دیکھا۔ کیا بیتی؟ کہا بخشا گیا۔ سبب؟ کہا ایک دن آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا۔ تو بابا سے بلند پڑھئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی گھنٹہ نہیں پڑے گا نا میرے ذوق کے مطابق میں گھنٹہ سلام ہی پڑھاؤں گا۔ میں کوئی وہ ٹپیکلی مقرر یا خطیب ہوں نہیں ہوں، میں تو سیدھا سیدھا بس جو آتا ہے اللہ اور رسول کے نام کا میں بول دیتا ہوں۔ اس حوالے سے میرا ایک اپنا مزاج ہے، اور بندہ خود اپنا مزاج راضی نہ ہو تو اوروں کی کیا بات ہے، ہم تو اپنا رنجہ راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک چلو ایک روایت سن لو، اے بھی کوئی گل ہے کہ خطیب جانا ہوئے تو پھر دی مرضی دے مطابق اگے سلام نہ ہوئے، بھئی ایسی تو بات نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ سنیے، ذکر کرنے لگا ہوں مولا کائنات۔ سنی جو ہوتا ہے نا جی، وہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک منٹ میں معذرت کے ساتھ میں نے لفظ سنی بول دیا، میں لفظ سنی نہیں بولتا جی، میں لفظ سنی کو نکال کے ایک طرف رکھتا ہوں، میں وہ لفظ بولتا ہوں جو میرے نبی نے بولا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ذوق کا اظہار کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے رسول نے فرمایا، اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی، مومن اور منافق کی پہچان میں محمد صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بتا کے جا رہا ہوں، اور جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات کا نام سن کر سنی کیا، میں لفظ سنی چھوڑ دیتا ہوں، بابا مومن کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ جناب حضرت مولا کائنات کے لخت جگر ہیں شہید کربلا امام حسین، جناب حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں جناب امام زین العابدین، جناب امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ جو بھی پیار میں آئے کہہ دیا کرو، سنی ہو کر علیہ السلام بھی کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک آل پیغمبر ہمارے سروں کا تاج، ان کی عظمتیں، ان کی شان کا کیا کہنا، لیکن کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس عقیدے سے اگر علیہ السلام کہتے ہو تو بے شک کہہ دو امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سنی کشادہ لوگ ہیں نا یار۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت عالیہ، خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے علی کے بیٹے، سائل ہوں، ایک سوال ہے لیکن یہی سوچ کے آیا ہوں کہ جواب تم ہی دے سکتے ہو۔ کیا سوال ہے بول؟ کہا میں آیا ہوں ایک بستی سے، وہاں ایک شخص کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا ہے، اس میں اس نے کچھ بال ڈال کے رکھے۔ میں یہ روایت اکثر سناتا ہوں جہاں تھوڑا سلام پڑھانا ہوتا ہے نا، اس چاندی کی ڈبیا میں اس نے بال ڈالے، بال، اور 7 کی تعداد ہے ان کی، اور وہ یہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ یہ بال رسول اللہ کے۔ اچھا تو کیوں آیا؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کے ہیں یا نہیں۔ کتنا مشکل سوال ہے یار، بھئی مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کسی بال کو دیکھ کے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ چودھری کا بال ہے، ملک کا بال ہے، راجے کا بال ہے، خان کا بال ہے، پٹھان کا بال ہے، یا یہ کسی زمیندار کا ہے، یا آفیسر کا ہے، پولیس والے کا ہے، یا ڈاکٹر کا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں،
بال کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن جن کے گھر میں قرآن اترا ہو نا، اور جن کے علم کی عظمتوں کے نعرے آسمان کے ملائک نیچے جھک جھک کر جن کے علم کی داد دے رہے ہوں، اس گھرانے کے لیے کوئی سوال مشکل سوال نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام باقر نے فرمایا لے آ، جواب دوں گا میں، پر بال لانے پڑیں گے۔ لے آیا ڈبیا، میرے امام نے بالوں کو، ڈبیا کو کھولا، بال نکالے، مریدوں سے فرمایا ذرا میرے نانا پہ سلام پڑھو کھڑے ہو کے۔ مریدین کھڑے ہو گئے، درود و سلام کا نذرانہ شروع ہو گیا بارگاہ خیر الانام میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صدا بلند ہوئی، وہ جو بال ڈبیا سے باہر نکلا، جب اس نے سلام کی آواز سنی، وہ آہستہ آہستہ جھومنے لگا، جھومتے جھومتے سیدھا کھڑا ہو گیا، بال کھڑا ہو گیا۔ اچھا اس کو الگ رکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں نکالے۔ ان میں سے 4 جو تھے نا صاحب وہ جھومے، وہ کھڑے بھی ہو گئے، جھومنے بھی لگ گئے، اور 3 پہ کوئی اثر نہیں۔ 3 کو امام نے کیا الگ، 4 کو الگ، 4 کو الگ کر دیا۔ تواڈے سے آسمانہ تو آئے گا، تو ذرا کوئی اور کاشن دین واسطے، اس ذوق ہی نہیں ہے اللہ کے بندو۔ 4 کو الگ کر دیا، فرمایا یہ 4 مصطفیٰ کے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ 4 مصطفیٰ کے ہیں، ان 3 کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرض کیا حضرت وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جاؤں گا مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ جو رسول کے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا سب کی؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہو۔ سوال کیا حضرت، لوگ سوال پوچھیں گے کہ کیسے پتا چلا، تو کیسے جواب دوں گا میں؟ کیا بتاؤں گا، دلیل کیا دوں گا؟ فرمایا تو نے دیکھا نہیں، اور جو نبی کے تھے وہ سلام سن کے کھڑے بھی ہوئے اور جھومے بھی ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے؟ جو نبی کے ہیں وہ جھومتے بھی ہیں، وہ سلام پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، وہ سلام پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، جھومتے بھی ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جو نبی کا ہے وہ جھومے گا بھی اور پڑھے گا بھی، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ آواز آئے سب کا اظہار کر کے، نہ بن سکی مثال تیری جواب تیرے، تو سب سے اول
سبھی سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری گئی عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم رونق بزم علم و عرفان جمیع سادات ذی عزت و ذی اکرام و ذی احتشام، جمیع علماء ذی مجد و ذی اکرام، زامائے ملت اسلامیہ رونق اسٹیج، نقیب محفل، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ وقت کی تعیین سماعت فرما چکے، اور آج کی اس محفل کا عنوان بھی آپ کے سامنے ہے، میرے رسول کی عظمتوں کے ذکر کی محفل ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے دو جگہ سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے، دونوں آیتوں میں میرے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہے۔ ذہن حاضر رکھیں گے تو میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی جملہ آپ تک پہنچانے میں، اور میں نے کبھی کنجوسی بھی نہیں کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہے میٹیریل دے دیا جائے، لیکن اس کے لیے لینے کے لیے بھی تو ہاتھ چاہیے نا۔ تو ذرا سماعت فرمائیے کہ میرے آقا کی دونوں آیتوں میں میرے رسول اکرم کی رسالت کا اعلان ہے۔ ایک جگہ مطلق رسالت کا اعلان ہے، اور دوسری جگہ میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ ذرا ذوق کا اظہار کیجیے اور سبحان اللہ کی آواز لگائیے۔ یاد رکھنا، رسالت کس کو کہتے ہیں؟ کائنات میں عطاؤں کا منبع اور مرکز ذات خدا بندی ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جس کو جو دیتا ہے خدا دیتا ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ۔ ذرا اللہ کی توحید کی بات ہو نا، پتا چلے توحید پرست ہیں ہم۔ ذرا ذوق کا اظہار کر کے بتانا ہے، کائنات کا پالن ہار، کائنات کا خالق و مالک، کائنات کا مالک و مختار، علی و کبیر و متعال و سمیع و بصیر کون؟ ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشنے والا کون؟ وہ کی مالک ہے کہ جو ایک قطرہ آب سے حیات عطا کرنے والا، اسی قطرہ آب کو ایک اچھی بلی صورت میں تبدیل کرنے والا، ایک قطرہ آب کو اگر وہ کسی مکھی کے منہ میں جائے شہد میں بدلنے والا اللہ، اگر سانپ کے منہ میں جائے اسے زہر میں بدلنے والا اللہ، اگر کسی عاشق کے بدن میں جائے آنسو میں بدلنے والا اللہ، اگر وہ قطرہ آب کسی درخت میں جائے اسے کھٹا میٹھا ذائقہ دینے والا۔ تو ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ ہے کون؟ وہ بے رنگ ہے، وہ بے جسم ہے، وہ بے عیب ہے،
نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کی کوئی جہت سمجھتے ہیں سائز، نہ اس کی کوئی حیت ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کا یمین ہے، نہ اس کا یسار ہے، نہ اس کا فوق ہے، نہ اس کا تخت ہے، نہ اس کا قدام ہے، نہ اس کا خلف ہے۔ وہ مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے۔ کون ہے؟ اللہ الذی لا جہت لہ ولا حیت لہ ولا جسم لہ ولا جسیم لہ ولا قسم لہ ولا قسیم لہ لا حیت لہ ولا جہت لہ ولا جسم لہ لا جسم لہ لا کیفیت لہ لا اول لہ لا آخر لہ لا مثل لہ لا مثال لہ۔ وہ مالک ہے بھی، اور پھر اتنا چھپا ہوا ہے کہ اگر سارا دن خوردبین لگا کے ڈھونڈو نہیں ملے گا۔ بھائی میں آ رہا ہوں رسالت کی طرف نا، میں ابھی رسالت کی طرف آؤں گا، پھر بتلاؤں گا کہ محمد کسے کہتے ہیں، محمد ذات محمد کون ہے۔ وہ مالک ہے بھی، اور ڈھونڈو تو ملتا نہیں، چھوؤ تو چھوا نہیں جا سکتا، سنو تو سنائی نہیں دیتا، دیکھو تو دکھائی نہیں دیتا، پکڑو تو پکڑا ہی نہیں دیتا۔ ملنے کے لیے جاؤ تو ملنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھو تو کون ہے، وہ کہتا ہے ظاہر۔ یار یہ جو سامنے بیٹھے ہو نا، بے ذوق کیوں کر مت بیٹھو، ذرا ذوق کا اظہار کرو۔ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے ظاہر۔ مولا کتنا ظاہر ہے، کدھر ظاہر ہے؟ میں تو کب سے عینک لگا لگا کے ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں ہے۔ تو کہاں ہے؟ کہاں باطن؟ میں ظاہر ہوں، کہاں ہے مالک؟ کہا پھول کی پنکھڑی کی نزاکت میں ہوں نا، گلوں کی نکہت میں ہوں نا، اگر تو ڈھونڈنے پہ آئے تو بلبل کے ترنم میں ہوں نا، اگر باہر کیوں جاتا ہے میں تیرے اندر تو ڈھونڈ تو صحیح میں ہوں، لیکن حضرات یہ دنیا جب تک کسی کو محسوس مبصر نہ دیکھے اس وقت تک ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ کائنات عالم کے اندر نصاب توحید، بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ نصاب توحید، دعوی توحید محتاج تھا کسی عینی شہادت کا، کہ کوئی عینی گواہ ہو کہ جو توحید کو تکمیل میں بدل کے رکھ۔ اب کائنات ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی فرد واحد ہو کہ جو عینی گواہی دے، جو آ کر کہے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے۔ کوئی ایک تلاش ہو رہا ہے، ایک کی تلاش ہو رہی ہے۔ کائنات عالم دنیا جاتی ہے، ذی عقل و ذی شعور جاتے ہیں۔ آدم اللہ ہے۔ اے سامنے جڑے بیٹھے ہو نا، یہ گنگا بن کے بیٹھنے والا میرا مزاج خراب کر دیتا ہے۔ یہ بالکل جو سامنے والے، اے پاپا وظیفے کار کر سی، بسم اللہ، توجہ میری طرف۔ اے آدم اللہ ہے، جی ہے حضور، آپ نے دیکھا تو نہیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ اوپر سے نیچے جاتے ہیں نا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نہ ہوتا تو میں بغیر باپ کے پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا حضور آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ چلیے پھر کہتے کیوں؟ کہا موسیٰ بھی تو یہی کہتے تھے نا۔ چلے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے پڑے۔ اے اللہ کے کلیم اللہ ہے، کہا ہے باتیں کرتا رہوں میں۔ توجہ یار، توجہ، میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ حضور آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھنے گیا تھا، پھر ہوش کوئی نہیں رہا مجھے۔ دیکھا تو گیا تو تھا پر اچھا تو پھر کہا ابراہیم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اے خلیل اللہ ہے، جی ہے، آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔
سن رہے نا سارے بھئی غور سے سن دیکھا تو نہیں ہے اچھا پھر کہا یہ تو آدم سے چل رہا ہے سلسلہ چلیے ہم آدم کے پاس آدم اللہ ہے جی ہے دیکھا ہے کہا نہیں پھر جبریل بھی تو یہی کہتا ہے آئے جبریل بتلا کیا کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اس لیے کہ دعوی توحید کسی اینی شاہد کو طلب کر رہا ہے دیکھا ہے تو نے کہا سدرا سے آگے جا ہی نہیں سکا لیجئے حضرات گرامی القدر شرق سے لے کر غرب تک یمین سے لے کر یسار تک دریا سے لے کر ابحار تک زمین کے ذروں سے لے کر فلک کے بنا گوشوں تک کائنات کی صدا بلند ہو رہی ہے کہ دعوی توحید طلب کر رہا ہے کسی اینی شاہد کو کسی ایسی شخصیت کو کہ جو کہے کہ خدا ہے اور پھر وہ جو کہے اس پہ بولے ہاں بھی تو لیجئے پوری کائنات کا توحیدی دربار محمد پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے جبریل سے لے کر اسرافیل تک جناب آدم سے لے کے جناب حضرت عیسیٰ پوری کائنات کا توحیدی دربار محمد میں کھڑا ہو گیا اس لیے کہ توحید کے دعوے کی تکمیل کرنی ہے سوال کرتا ہے اے آمینہ کے چاند اے حسنین کے نانا اے زہرا کے بابا بتلائیے کہ کیا رب ہے فرمایا ہے کہا حضور دیکھا کہا صرف دیکھا ٹک ٹک نعرہ تکبیر اینو کھول دے یار میرے نہ کوئی ناراضگی تے نہیں میرے کھول دو جس طرح اندے جان پائی اندے جو بھی پاؤ بڑی مہربانی زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوث ساتھ مصطفیٰ تکمیل رسالت بھی ہے تکمیل توحید بھی ہے یعنی اگر میرا نبی نہ ہو تو توحید بھی مکمل نہیں ہے رسالت بھی مکمل نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توحید بھی مکمل نہیں ماشاءاللہ اونچا بولو یار رسالت بھی مکمل نہیں میں نے دعویٰ کیا اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اس بستی کے اندر مجھے اتنا علم ہوا کہ یہاں وہ نجاستیں بھی یہاں موجود ہیں وہ پلیدیاں بھی یہاں پر ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے یا انکار کرنے والوں سے پیار کرنے والے ہیں اور یاد رکھیے جو ختم نبوت پر جس کا ایمان نہ ہو وہ کائنات کا بدترین کافر ہے اونچا بولو کائنات کا بدترین کافر ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ اگر نہ ہوتے نہ توحید مکمل ہوتی اونچا بول نہ رسالت مکمل ہوتی ذات مصطفیٰ پہ دعوی توحید بھی مکمل ہو گیا رسالت بھی مکمل ہو گئی تو رسالت رسالت میرے رسول کے اوپر آ کر بولیے ختم ہو گئی حضرات گرامی توجہ فرمائیے رسالت اس واسطے کو کہتے ہیں بڑی عام بات کرنے لگا ہوں رسالت اس واسطے کو کہتے ہیں کہ جو واسطہ خالق سے لے کر مخلوق کو دیتا ہے میں پھر بولنے لگا ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام رازی کہہ رہے ہیں اور یہی بات میں نہیں کہہ رہا امام بیضاوی کہہ رہے ہیں الرسالہ ما یہ بولتے ہیں رسالت کیا ہے فرماتے ہی الواسطہ بین الخالق والمخلوق اور رسالت خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کا نام ہے مطلب کیا ہے تو امام علوسی نے معنی پورا کیا آپ فرماتے مطلب یہ ہے رسول وہ ہوتا ہے جو رب سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے سبحان اللہ واہ واہ واہ
رب سے ماشاءاللہ اونچا 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 رب سے مخلوق کو دیتا ہے. اور اگلا جملہ امام حقی نے پورا کیا. اور سنی تیرا عقیدہ تجھے مبارک اس لیے کہ ابو بکر سے لے کر امام مہدی تک یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا عقیدہ اہل سنت گزرا ہے. بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی میں کسی کو برا نہیں کیا کہتا, بات ہے علامہ صاحب. لیکن یہ تو جمہوریت ہے نا کہ میں اپنا عقیدہ تو کھل کے بیان کروں نا. آخر مجھ پہ ٹیکس یا مجھ پہ کوئی پکڑ یا پرچہ تو ہونے نہیں لگا کہ میں اپنا عقیدہ کیوں بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ جن کے عقیدے میں علی مولا ہو, اور جن کے عقیدے میں کربلا کا شہید ہو, جن کے عقیدے میں اے بغداد کا عبد القادر جیلانی ہو, اور جن کے عقیدے میں گولڑے کا مہر علی ہے, وہ ناز نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں گا. تو حضرات گرامی جو چیز عرض کرنے لگا ہوں, علامہ حقی نے بات کو پورا کیا. وقت کی فکر نہ کریں, میں نے کریکٹ جب سوئی جب میرا ٹائم ہوگا میں سیکنڈ بھی اوپر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. میں کریکٹ ٹائم پہ بات کو ختم کروں گا. امام حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بات کی, میں پھر بات کر رہا ہوں. راضی کیا بولے, بیضاوی بولے, فرمایا رسالت کس کو کہتے ہیں. ایسے نہیں بولو, وہ دیکھو ایک بابے نے شعر بولا پورے مجمع سے آواز آئی ہے. تو بھائی بولو ذوق کے اظہار کر کے بول رہے ہیں. رسالت کس کو کہتے ہیں. اللہ سے لیتا ہے. اے علامہ حقی, اللہ سے لیتا ہے, لیکن عقیدہ سنی پورا نہیں ہوا. بھی توجہ کرنا. اے علامہ حقی آپ بتائیں, آپ نے فرمایا رسالت ہی الواسطہ بین الخالق والمخلوق, اور رسالت خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کا نام ہے. مانا کیا فرماتے رسول وہ ہوتا ہے جو رب سے لیتا ہے, مخلوق کو دیتا ہے. اور یہ تو بات پرانی تھی نا, اب علامہ حقی کی نئی بات کون سی ہے. فرمایا رب سے لیتا ہے. بولو یار, مخلوق کو دیتا ہے اور مخلوق کی سنتا ہے. رب مجھے جتنا آپ کے ذوق کا خیال تھا اتنا آپ نے دیا نہیں ہے. میں پھر جملہ شاید آپ تک آخر تک آواز نہیں پہنچی. رسول کون ہے, رب سے لیتا ہے, مخلوق کو دیتا ہے. توجہ کرنا, یہ راضی بول رہا ہے. راضی ہمیں ان لوگوں سے گلا نہیں ہے جو انڈیا سے چلے ہیں, ہمیں ان سے گلا ہی نہیں ہے کہ جو گاندھی کے قدم پہ قدم رکھ کے وہ میدان عمل میں آئے, ان کے مدرسے بن گئے. ظاہر ہے جو جس کے قدم پہ ہوگا بولی بھی ادھر ہی کی بولے گا. ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے, ہمیں ان سے گلا نہیں جو انگریز کے ٹکڑوں پہ قادیان سے چلے. ہمیں ان سے گلا نہیں ہے کہ جو حرام کے پیسے پہ نجد سے چلے. بابا ہم تو اپنے عقیدہ محبت کو اس کا ابلاغ چاہتے ہیں, اس کا اظہار چاہتے ہیں. تو راضی کیا کہتے ہیں, رسول کون ہے, رب سے لے, مخلوق کو دے, اور مخلوق کی سنے, رب تک پہنچا دے. سبحان اللہ, کیا خوب. تو وہ کون ہے, رسول. اور میرا رسول اگر نہ ہو تو رسالت مکمل نہیں, کیونکہ یار اگر امام ہی نہ ہو تو جماعت کیا ہوگی. جب امام ہی نہ ہو تو جماعت کیا ہوگی. آئیے اس عظمت والے رسول کی شان میرا رب بیان کرتا ہے. قرآن پڑھا ہے نا, تو آپ کا ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے محفل نعتوں کا.
کہ ہم لوگ جناب کوئی میاں صاحب کا دوڑا پڑے بابا 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 مزہ آ گیا جیسے کوئی خطیب آ گیا. ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی انعام ہے مالک کا, اللہ نے ہمیں بھی آواز دی ہے اور اللہ کا کرم ہے, قرآن بھی آتا ہے, حدیث بھی آتی ہے, یہ اللہ کا فیض ہے, اللہ کا دربار کا کرم ہے ماشاءاللہ. تو جو عرض کرنے لگا ہوں ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ بڑے سے بڑا شاعر ہو اس کا کلام ایک طرف, میرے مالک کا کلام اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میرا مالک کہتا ہے سبحان اللہ محمد نام ہی وہ رکھا ہے. اچھا سن لو محمد پہ بات ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے سے جو بات ہوتی ہے ہم لوگ کر دیتے ہیں. محمد حمد سے مفعول کا صیغہ ہے. محمد حمد سے مادہ کچھ آپ بے فکر رہے کہ بھئی میں آپ کے سامنے صرف نہ منطق شروع کر دوں گا تو آپ کے اوپر سے فائر ہوں گے. نو, میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. فقیر کی گارنٹی ہے. کوشش ہوگی کہ ہر ایک بندہ میری بات کو سمجھے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. محمد حمد سے تھوڑا سا نا ٹیکنیکلی بات کر لوں. محمد حمد سے. اچھا, حمد مادہ ہے اور اسی حمد سے حمید ہے. بھئی توجہ ہے نا. حمد مادہ ہے, اسی حمد سے حمید ہے, اسی حمد سے حامد ہے, اسی حمد سے محمود ہے, اسی حمد سے احمد ہے, اسی حمد سے محمد ہے. بات سمجھا کے اٹھوں گا, یہ تو اللہ کا شکر ہے نا. سبحان اللہ. حمید رب ہے. حمید کون ہے بولیے؟ اللہ ہے نا. اللہ کا نام ہے حمید. انہ حمید مجید. حمید اللہ. اور باقی جو میں نے کہے نا احمد, محمود, حامد, محمد, یہ میرا نبی ہے. مادہ دونوں کا ایک ہے. مادہ ادھر بھی حمد اور مادہ ادھر بھی حمد. حمید اللہ. اب میں ٹیکنیکلی جو چیز عرض کرنے لگا ہوں نا, یہ صرف نحو, منطق, فلسفہ, یہ کوئی علم جاننے کے لیے نہیں, یہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف پڑھ رہے ہیں, بلاغت پڑھ رہے ہیں, منطق پڑھ رہے ہیں, فلسفہ پڑھ رہے ہیں, تو اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ قرآن و حدیث کی گہرائیوں کے اندر اتر سکے, اس مفاہیم اور مطالب اور علوم کی گہرائیوں میں اترا جا سکے. تو سنیے, حمید یہ فعیل کا وزن ہے. اور فعیلن کا جو اپنا وزن ہوتا ہے نا, اس وزن پہ آنے والے صیغے کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یعنی حمید کا کوئی معنی نہیں. میں نے بڑی بات کہہ دی. حمید کا کوئی معنی نہیں ہے. اچھا جی, حمید کا معنی تو ہم نے پڑھا ہے, قرآن میں لکھا ہوتا ہے, لیکن اس کا قانون بیان کروں گا بھی. حمید کا جو لفظ ہو, یعنی فعیلن کا وزن کا لفظ ہو, اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. اگر اس کا معنی لینا چاہو نا تو کبھی فاعل کا وزن لائیں گے, کبھی افعل کا وزن لائیں گے, کبھی مفعولن کا وزن لائیں گے. یعنی اگر حمید کا معنی لینا ہو تو حمید کا اپنا کوئی معنی نہیں, یا حامد کا معنی لیں گے, یا احمد کا معنی لیں گے, یا محمود کا معنی لیں گے. اب توجہ کر, اب میں گیا تھا رب کی توحید بیان کر. میں نے عنوان شروع کیا تھا اللہ کی حمد بیان کرنے کا. اور محفل نعت سجا کر بیٹھنے والوں ذرا دھیان سے بیٹھا کرو اور یہ ایک شعور بھی رکھا کرو. ہم پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ محفل نعت تو کرتے ہیں, محفل ذکر محمد تو کرتے ہیں, محفل ذکر خدا سے ہی سجاتے. حالانکہ سن لو, اور ذکر محمد ہی کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے. لیکن ٹیکنیکلی چیز عرض کروں گا, حمید کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. حمید کا معنی اگر لینا ہے نا تو کیا کریں گے, یا فاعل کا وزن لیں گے, یا افعل کا وزن لیں گے, یا مفعول کا وزن لیں گے, تب جا کے حمید کی حمد کا معنی آئے گا. تو اب جب ہم نے حمید کا معنی لینا چاہا, قانون عربی نے
ہمیں بتلا دیا حمید کا اپنا کوئی معنی نہیں، یا افعل کا وزن لے یا فاعل کا وزن لے یا مفعول کا وزن لے۔ افعل کا وزن دیکھا تو احمد، فاعل کا وزن دیکھا تو حامد، مفعول کا وزن دیکھا تو محمود۔ اور جب ان کے پیچھے چھپی ہوئی ذات کو دیکھا تو حامد بھی میرا نبی، احمد بھی میرا نبی، محمود بھی میرا نبی۔ تو معنی یہ سمجھ آ گیا کہ اگر رب کی حمد کرنا چاہو تو محمد کے واسطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ محمد کے واسطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرا رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ محمد کون ہے بولیے، اونچا بولو، محمد کون ہے؟ آخری نبی۔ اب خاتم کا معنی ہم نے کیا آخری نبی، خاتم کا معنی ہم نے کیا آخری نبی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معنی تم نے کیسے کیا ہے؟ خاتم کا تو ایک معنی مور بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مرزا قادیانی نے کیا، اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کا سردار، کیونکہ خاتم کا کہتے ہیں مہر کو، یعنی نبیوں کی مہر۔ میں نے کہا ایک معنی وہ ہے جو تجھے 13ویں صدی میں آ کر ملا، اور ایک معنی وہ ہے جو میرے صدیق نے کیا ہے، جو میرے مولا علی نے کیا ہے، ایک معنی وہ ہے جو خود میرے نبی نے کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، میرے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو میرا نبی کون ہے بولیے؟ آخری نبی۔ اونچا بولو، نبی پاک کون ہے؟ اور نبی کی ختم نبوت ایک ایسی کائنات کی حقیقت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں میرے رسول کی رسالت کو جانتا ہے، وہاں میرے نبی کی ختم نبوت کو بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں، جلدی سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آئے۔ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار مدینے کے تاجدار نبیوں کے امام جا رہے تھے کہ ایک دراز گوش گدا یہ حضور کے سامنے آیا اور اس نے کچھ بڑبڑ کیا۔ توجہ ہے، کچھ بولا۔ میرے آقا مسکرائے اور اس کو پکڑ کے ساتھ لے آئے۔ ذہن حاضر ہے سب کا؟ اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا نبی اللہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بھائی توجہ رکھنا ہے، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ پتہ چلا رسول کے صحابہ کو عقیدہ ہے ان کا کہ نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دینے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دینے سب دی بولی، منگدا جو آپ کو لو بھر دینے آقا جولی، اے در در دیا نہیں منگدا جو گدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، بولو ذرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ آقا یہ گدھا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ میری بارگاہ میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ آقا میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں۔
توجہ ہے یا نبی اللہ آپ نبیوں میں آخری، اور میں اپنی نسل کا آخری فرد ہوں، حضور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ میرے آقا نے قبول کیا اور نام رکھ دی اس کا یافور۔ توجہ کر رہے ہیں، نام کیا رکھا؟ یافور۔ اب یہ ایک نہیں، کئی صحابہ سے، کئی طرق سے مروی حدیث سے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یافور تھا نا، دراز گوش گدا، اس کی حالت یہ تھی کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا، دروازے کے باہر بیٹھا رہتا۔ آقا حضور فرماتے یافور علی کو بلا لاؤ۔ توجہ ہے سب کی، یہ دوڑ کے جاتا کاشانہ حیدر پہ جا کے منہ سے دستک دیتا، جب وہ باہر نکلتے دیکھتے رسول کی سواری ہے، سمجھ جاتے آقا نے بلایا، دوڑ کے آ جاتے ابو بکر کو بلا لاؤ، سیدھے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں، میرے عمر کو بلا لاؤ۔ یار یہ چار ٹانگوں والے بھی جانتے ہیں کہ محمد کے یار ہیں، یہ جانتے ہیں یہ محمد عربی کے یار ہیں، غلام ہیں۔ جس کا نام لیتے آقا اسی کے دروازے پہ جاتا اور بلا کے لے آتا۔ توجہ رکھنا ہے سب نے، بلا کے لے آتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر باہر ایک گدھا بندہ ہو، اس کو آپ کہیں کہ جا ذرا ملک صاحب کو بلا کے لے، ناظم صاحب کو بلا کے لے، ایس ایچ او صاحب کو بلا کے لے، فلانے کو لے کے، بابا جانوروں کو کیا پتا ناظم کیا ہوتا ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، ملک کون ہے، چودھری کون ہے، راجہ کون ہے، معلوم نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتے کہ اس کو کیسے پتا چل جاتا؟ آقا کہتے جس کا نام لیتے اسی کے گھر پہ جاتا، وہیں پہ بلا کے لاتا۔ امام آلوسی اور حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں دراصل پہلے تو گدھا تھا نا، بے شعورا تھا، اور جب نبی نے سواری کے لیے چنا شعور آ گیا تھا۔ نبی نے سواری کے لیے چنا، آقا کے قدم مبارک لگے، آقا سوار ہوئے تو اس میں کیا آ گیا؟ شعور۔ تو چار ٹانگوں والے کو پتا چل گیا کہ محمد آخری ہے، اور وہ دو ٹانگوں والا جو ہندوستان کے قادیان کے شہر میں پیدا ہوا، وہ تو اس کھوتے سے بھی پرا نکلا، جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ حضرات گرامی توجہ سے سماعت فرمانا ہے، ختم نبوت مسلمانوں کا قطعی، یقینی اور اولی آخری عقیدہ ہے، بے شک بے شک، اور اس پر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ جو شخص ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کائنات کا بدترین۔ ادھے بولے ہو، ادھے بولے ہو، ادھے بولے ہو، میں ان جناب اللہ تو نکری بولی ہو، اونچا بولو، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اور میرے رسول نے اعلان ہی فرما دیا تھا، میرے آقا نے فرمایا او سنو میرے بعد 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے کذاب، کتنے؟ 30 آئیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ محمد پہ نبوت کا خاتمہ فرما دیا۔ تو سنیے حضرات، وہی جو 30 دجال میرے رسول نے کہے تھے، ان 30 دجالوں میں ایک دجال مرزا غلام احمد قادیانی، وہ ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کی شے پر، انگریز کی انویسٹمنٹ پر وہ پیدا ہوا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اس عظیم محل میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، ختم نبوت کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ بکواسات اور وہ کفریات اور لغویات بکی ہیں کہ جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کائنات کا چرلٹ قسم کا کافر ہے۔ میں جلدی سے مرزا غلام احمد قادیانی کے چند کفریات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توہین کرتے ہوئے اپنی کتاب سراج منیر صفحہ نمبر 55 پر کہتا ہے کہ وہ خدا ہمارا خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے، معاذ اللہ، سارے کہہ دیجئے معاذ اللہ،
اور اپنی کتاب آئین کمالات اسلام صفحہ نمبر 564 پر کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ ہاں میں خدا ہوں. سارے کہیے استغفر اللہ. اور اپنی کتاب دافع البلا صفحہ نمبر 6 پر کہتا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے بیعت کی. کون کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ مرد کی طرح تھا اور میں عورت کی طرح تھا اور اس نے میرے ساتھ رجولیت کا ارادہ فرمایا. کہیے استغفر اللہ. ازالہ ابہام کے اندر وہ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک کو کئی الہام سمجھ نہ آئے اور نبی پاک کئی باتیں غلط بیان فرما گئے. استغفر اللہ. تحفہ گولڑویہ کتاب کے اندر کہتا ہے کہ نبی سے دین کی تکمیل نہ ہو سکی، میں نے آ کر پوری کی. اور ایک جگہ پر وہ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ معاذ اللہ محمد کو 3000 معجزے ملے تھے، مجھے اللہ نے 3 لاکھ معجزے دیے ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور جگہ پر اپنی کتاب تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 135 پر کہتا ہے کہ میرے بغیر دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ محمد عربی سے بھی غلطیاں ہوئی. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم الاولیاء ہوں، میرے بعد اگر کوئی ولی ہوگا تو وہ مجھ سے ہوگا. اس کے علاوہ ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ جس کو تم حسین کہتے ہو، اس طرح کے لاکھوں حسین میں نے اپنی آستین میں چھپا کے رکھے ہوئے. اور ایک جگہ پر لکھا کہ معاذ اللہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو مرزا غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے. اس کے علاوہ لکھا کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال قطب، یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، یہ قطب امت میں جو بھی گزرے میں ان سارے ولیوں غوثوں قطبوں سے افضل ہوں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کنجریوں کے ہاتھ سے ان کی غلطی کی کمائی کا تیل اپنے سر پہ ملواتے تھے. اور اپنی کتاب اعجاز المسیح کے اندر لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ تو مر گئے اور ان کی قبر کشمیر میں. اے علاقہ بون کے باسیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ بکواسات تھے، اس کے وہ کفریات تھے کہ شیعہ ہو یا دیوبندی، سنی ہو یا اور مسالک والے، اس وقت کے تمام مسلکوں کے جید علماء نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے. کون ہے بولو؟ کافر ہے. اور صرف وہی کافر نہیں، اس مرزا کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے. چونکہ مرزا کے پیچھے بیک پہ تھی نا گورنمنٹ، پوری برٹش گورنمنٹ، تو ایک وہ وقت آیا کہ جب مرزے نے بکواسات کرتے کرتے تمام لوگوں کو اتنا پریشان کیا کہ سارے مسلکوں والے پریشان ہو گئے. اب کیا کریں، اس کا ناطقہ کیسے بند کریں؟ سب کی نظریں گولڑے کے چاند پہ جا کر ٹھہر گئے. یہ سارے یہ وہابی دیوبندی، یہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی، یہ شیعہ حضرات کے بڑے بڑے مجتہد، یہ غیر مقلدوں کا ثناء اللہ عصری، ان کا وہ خانپوری قاضی عبدالاحد خانپوری، یہ سارے بڑے بڑے گئے جا کر بیٹھ گئے. اے گولڑے کے میرے علی، دین تمہارے نانے کا ہے، اب ہماری بات یہاں تال نہیں کرتی. پوری برٹش گورنمنٹ اس مرزے کی پشت پہ ہے، آپ کریں گے تو آپ کریں گے. آپ نے بازو اوپر کیے، آپ نے فرمایا ہاں کربلا میں بھی نانے نے بچایا تھا، اب بھی. واہ 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 علامہ صاحب سبحان اللہ، واہ واہ بھائی کیا بات ہے. حضرات گرامی القدر، کون گولڑے کا پیر؟ جس وقت مرزا قادیانی نے مقابلہ تحریری کیا کہ میرے ساتھ تحریر کا مقابلہ کرو،
میرے گولڑے کے پیر نے 10 صفوں کے مضمون سے 100 غلطیاں نکالی. مرزے کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا کہ ابے اب کیا ہوگا. کہنے لگا نہیں اب ایسے نہیں، اب مناظرہ ہوگا. سبحان اللہ کیا کا مناظرہ کہاں کرے گا؟ بولا لاہور کروں گا. کیسے کرے گا؟ کہاں مناظرہ ہوگا؟ آمنے سامنے. اور اینڈ بھی آ کر کہنے لگا کہ مناظرے کے بجائے ہمارا ایک اور معاملہ ہوگا. کہا ایسا کریں گے کہ میرے علی سے کہو کہ ایک طرف اسٹیج پر وہ بیٹھے گا، ایک طرف اسٹیج پہ میں بیٹھوں گا، ایک طرف اس کے سامنے ایک لنگڑا لا کر کھڑا کیا جائے گا، ایک میرے سامنے. وہ کہے گا تو اگر وہ سچا ہوا تو وہ لنگڑا ٹھیک کر دے گا، اور اگر میں سچا ہوا تو میں لنگڑے کو ٹھیک کروں گا. جب این موقع آیا لوگوں نے کہا حضرت کتابوں کے مناظرے تو چلو جو ہوگا وہ بغیرت تو اس بات پہ اڑ گیا ہے کہ لنگڑے کو ٹھیک کریں گے. میرے گولڑے کے پیر نے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو کے کہا او مرزے سے کہو دیر نہ لگائے، وہ آ جائے. لنگڑے کو چھوڑو، آج مردے کہے گا تو علی کا بیٹا مردے زندہ کر کے رکھ. بہت اچھے، بہت اچھے علامہ صاحب، سبحان اللہ. توجہ فرمائیے، میری توجہ فرمائیے. دنیا نے دیکھا کہ اس مناظرے میں مرزا نہ آیا اور شکست کھائی، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا گیا. لیکن اس کے بعد جس وقت پاکستان مارد وجود میں آیا، مرزائیوں نے سیاسی طور پر پاکستان کے اندر بہت سارے اپنے پنجے گاڑے. پہلا وزیر خارجہ مرزائی بن گیا. ہماری فوج کے بہت سارے جرنلوں میں مرزائی آ گئے. تو اللہ نے کیا اسی اسلام آباد کی سرزمین پر قائم اس عرض پاک کی پارلیمنٹ نے 1974 میں پارلیمنٹ سے اس بات کو تمام لوگوں کے اتفاق سے منظور کروایا کہ مرزائی کافر ہیں. مرزائی کون ہے بولیے؟ اب ذرا غور کرو. کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر وہابی کافر، کافر کافر دیوبندی کافر. اگر یہ نعرے لگائے جائیں تو قانونی طور پر ان نعروں پر گرفت ہو سکتی ہے. ایسے جو صاحب 295 کا پرچہ کاٹ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فرقے کو کافر کیوں کہا. حقیقت اور ہے، معاملات الگ اپنی جگہ اختلافات ہیں، لیکن جو قانون کی بات کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ پاکستان میں لگے گا تو یہ غیر قانونی بات ہوگی. کافر کافر وہابی کافر کا نعرہ اگر لگے گا تو میں شرعی بات نہیں کر رہا، غیر قانونی بات کر رہا ہوں. لیکن سنو پاکستان میں بسنے والوں، سنو چکوال کے اس قصبہ پمن میں رہنے والوں، کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن مرزائی کو کافر پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرار دیا. مرزائیوں کے کفر میں نہ قانونی شک ہے نہ شرعی شک ہے. میں نے کیا کہا؟ نہ قانونی شک نہ شرعی شک. اور جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب مجھے بتاؤ جو نبیوں کو کنجریوں کی اولاد کہے وہ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کو مرد اور عورت کی طرح کہے وہ کون؟ جو میرے نبی کی توہین کرے وہ کون؟ جو صدیق و فاروق کو کہے کہ میرے جدودوں کے تسبیح کھولنے کے لائق نہیں وہ کون؟ کافر ہے. کسی کو شک ہو مرزائیوں کے کفر میں، کسی کو شک ہو، میرا 2 منٹ کا ٹائم رہ گیا. مرزائیوں کے کفر میں کسی کو شک ہو، بھائی کسی کو ہے شک تو بولیے مرزائی کون ہے؟ بھئی اسٹیج بھی بولے مرزائی کون ہے؟ کافر ہیں. اس میں کوئی قانونی شک بھی نہیں، اس میں کوئی شرعی شک بھی نہیں ہے. تو قصبہ بون والوں اتنا تو بتاؤ، مرزائی جب پکا کافر ٹھہرا، نبی کا گستاخ ٹھہرا، نبی کا بے ادب ٹھہرا، تو جب تم اس گستاخ سے ہاتھ میں لاتے ہوگے گنبد خضرا کے مقیم پہ کیا گزرتی ہو؟
محفل نعتوں میں ساری ساری رات یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، کیا صرف نعت کی محفل سجا لینا یہ کافی ہے یا کہ کوئی ایمان کے تقاضے بھی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، مرزائیوں کے ساتھ رشتہ داریاں شروع ہو گئی ہیں، مرزائیوں کے ساتھ تعلق داریاں شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جیسے شیعہ وہابی سنی مسلک ہے ویسے مرزائی بھی ایک مسلک ہے۔ سن لے، مرزائی مسلک نہیں، مرزائی کائنات کا بدترین کافر ہے۔ بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ کافر ہے مرزائی، اور میرے رسول کے گستاخ ہیں، اور جب یہ کافر ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون میں اور 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر یہ بات موجود ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ مرزائی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اور مرزائی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا اونچا بولو بڑی بات، مرزائیوں کا قبرستان اللہ اونچا بول، مرزائی کافر ہے اور کافر اقلیتوں کا قبرستان الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا الگ ہے، ان کا نکاح ماتم الگ ہے، ان کی دنیا داری الگ ہے، ان کی شریعت کے معاملات۔ اس لیے کہ مرزائی کون ہے؟ اندر سے آواز لگا، گنبد خضرا کا مکی دیکھ رہا ہے کہ میری ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ مرزائی کون ہے؟ مرزائی کون ہے؟ تو سنیے صاحب، مرزائی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے۔ مرزائی کوئی رشتہ ان سے رشتہ دینا بھی آرام رشتہ۔ ہاں ایک صورت ہے، مرزائیوں کی لڑکی سے نکاح کرو، ضرور کرو، پر پہلے مسلمان کر کے پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ اور اس وقت مرزائی پوری دنیا کے اندر ان کی مشینری کام کر رہی ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ کہ لڑکیاں استعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے خاندانوں میں رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، پھر پیسہ لگاتے ہیں، باہر سے ان کو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بینک گاڑی واڑی، بینک بیلنس گاڑی واڑی یہ دیتے ہیں، اور خریدتے کیا ہیں؟ خریدتے کیا ہیں؟ ایمان۔ اب آپ محفل نعت میں آنے والے ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمان پیارا ہے یا دنیا کی دولت پیاری ہے؟ ایمان پیارا ہے؟ بولو۔ گولڑے کے پیر کو ماننے والے جو ہے ذرا بولو کہ آپ چیز پیاری ہے؟ ایمان پیارا ہے؟ تو سنو، یہ دولت ادھر رہے گی، یہ دنیا داری ادھر رہ جائے گی، قبر میں آپ نے آمنہ کے چاند کو منہ دکھانا ہے۔ تو کسی مرزائی سے جب آپ محبت کا ہاتھ ملاتے ہیں تو گنبد خضرا کا مکی تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ گل سنو، تہاڈا مخالف بندو ہوے، تہاڈا مخالف تے کوئی تہاڈا تعلق والا بندہ اس نال لگے، ہلو ملک صاحب کی حال ہے، آؤ جی بیٹھو ذرا سرکار چاہ پیو، تے تہاڈے دل دے کے گزرے گی کہ یار میرے مخالف تڑے والے بندہ تو انہوں چاہ بٹائیے۔ تو جو ہمارا مخالف ہو ہمارا کتنا دل دکھتا ہے، تو جو خدا اور رسول کا مخالف ہو، کیا گنبد خضرا کا یا تو کہو کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گیا اس گندی بے ادب کمپنی کی طرح، پھر تو مسئلہ الگ ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کا چاند جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو، جب ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے نا کہ یہ مرزائیوں سے کیسے ملتا ہے، بھئی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ تو پھر مرزائیوں سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کافروں والا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اونچا بولو، کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اس علاقے کے جو بڑے بڑے ہو تو بسم اللہ، چھوٹے ہو تو بسم اللہ، فقیر کھڑی بات کرتے ہوئے نہ کبھی ڈرا ہے، نہ کبھی جھجکا ہے، اور نہ کبھی شرمایا ہے۔ سن لو، اگر سیاسی ہو تو سنو، یہ ووٹ ادھر ہی رہ جائیں گے، مرنا ہے آمنہ کے چاند کے منہ جا کر دکھانا ہے۔ اگر کوئی بڑے ہو، ملک ہو، راجے ہو، خان ہو، بڑے ہو، تو تمہاری یہ چودرات اور تمہاری یہ بڑھوتری ادھر ہی رہ جائے گی۔ اگر آمنہ کے چاند کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس گاؤں کے اندر ہم نہیں کہتے کہ مرزائیوں کو گاؤں سے نکالو، ہم نہیں کہتے کہ ان کے
گلے کاٹو، غلط۔ ہم نہیں کہتے ان کو قتل کرو، خودکش دھماکہ کرو، غلط۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کا ساتھ میں رکھو، جو قانون پاکستان کو اس کے مطابق ان کا جنازہ مسلمان کے قبرستان میں دفن۔ اور نوجوان جتنے ادھر کھڑے ہو، جن کی رگوں میں خون ہے وہ مجھے جواب دینا ہے۔ او اس علاقے کے، اور یہ کتنا مزہ آ گیا، تم نے یار کتنے پیار کی محفل سجائی، اللہ تمہاری زندگیوں میں رونق بھر دے نوجوانوں جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ لیکن آمنہ کا چاند اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ پر ایک بات میری سن لو، آج کے بعد اس گاؤں کے مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی مرزائی دفن بار علی نہیں بولنا، صرف گران لے بولو جڑے اتھے علاقے دے رہے جڑے کو کھل بھی سکو، کوئی مرزائی قبرستان میں دفن نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے یار، دفن ہوگا؟ بولو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کسی مرزائی کی نماز جنازہ پڑھنے والا شخص مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج، کسی مرزائی کو مسلمان سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کوشش کریں گے نا مرزائیوں سے ترک تعلق کی؟ بھائی بولو، کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کوشش کیا پکا چھوڑیں گے۔ اگر مسلمان ہو تو ان کے ساتھ کوئی تعلق، اونچا بولو، کوئی تعلق۔ تو مرزائی کون ہے؟ کافر۔ نہ رشتہ لے سکتے ہیں نہ رشتہ دے سکتے ہیں۔ تو جو مرزائیوں کو مسلمان سمجھے، پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرا نبی آخری نبی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ٹائم سے وعدے کے خلاف 4 منٹ میرے اوپر ہو گئے، معذرت خواہ۔ والسلام علیکم۔